السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تمہاری بہو کی آنکھیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ چاند جیسی دلہن بیاہ کے لائی ہو۔ ذرا کسی دن ہمیں بھی دیدار کروا دو۔ میرے محلے کی جاننے والی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے گھر میں آئی تھی اور میری بہو کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس نے اپنے آپ کو نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا بیٹا اسے پردہ کرواتا ہے اور کسی کو بھی اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ ان 5 سالوں میں میں خود بھی اپنی بہو کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اب تو میں جب بھی اپنی بہو کو دیکھتی تھی تو مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ نہ تو وہ مجھے پوتا دے پا رہی تھی اور نہ ہی اپنا چہرہ مجھے دکھانے کے لیے تیار تھی۔ خدا ہی جانے کہ کون سا ماجرا تھا۔ اکثر تو میں رات میں بھی کئی گھنٹوں تک اس بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے، مگر میری ایک شرط تھی کہ وہ نیک سیرت بہو بیاہ کر لائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ اس قدر نیک بہو لے آئے گا جو خود کو مجھ سے بھی چھپاتی پھرے گی۔ میں جب اپنے بیٹے کو کہتی تو وہ بھی بات ٹال جاتا، اور جب اپنی بہو سے کہتی تو وہ مجھے کہتی کہ امی، حیدر مجھے اجازت نہیں دیتے۔ میں ان دونوں کے درمیان پس کر رہ گئی تھی۔ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ہو کر کام کر رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے کچن میں داخل ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ امی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے کہا کہ آج تو میں تمہارا چہرہ دیکھ کر رہوں گی۔ تم پچھلے 5 سالوں سے اس گھر میں رہ رہی ہو مگر آج تک تمہارا دیدار نہیں کر سکی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ خواہش لے کر ہی قبر میں چلی جاؤں گی۔ میں واقعی اس وقت بہت دکھی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ امی معاف کیجئے، میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے یہی بات کی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ میں اپنی بہو کی ذات نے کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگی تھی، اس لیے اب مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگنا شروع ہو گئی تھیں۔ ان دنوں حیدر بھی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ روز 4 بجے چھت کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی اور پھر شام 6 بجے نیچے اترتی تھی۔ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں چھت پر بھی نہیں جا پاتی تھی۔ میں جب اس سے پوچھتی تو وہ ساری بات میرے معصوم سے بیٹے پر ڈال دیتی کہ میں ان سے بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی میرا بیٹا واپس آیا، سب سے پہلے میں نے اس سے اسی بارے میں پوچھا۔ وہ بیچارگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اماں، کہاں یار، کہاں اس سے بات ہوتی تھی؟ تم تو جانتی ہو کہ جس علاقے میں گیا ہوا تھا وہاں پر سگنلز بھی نہیں ہوتے تھے، کھمبے لگانا تو دور کی بات۔ میں تو اس بیچاری کا حال بھی نہیں پوچھ پایا۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کس حد تک ناراض ہو گئی۔ اسے ابھی بھی اپنی اسی بیوی کی ناراضگی کی فکر تھی جو اس کی غیر موجودگی میں اس کا نام استعمال کر کے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا، پھر میں نے جلدی سے توبہ اگا لی، کیونکہ وہ نیک سیرت تھی اور پاک دامن تھی۔ میں کیسے اس پر بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا سکتی تھی؟ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ جب تک مجھے اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا تب تک میں اس کی ذات کے بارے میں
کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں خود بھی ایک پرہیزگار عورت تھی، کسی اور کی ذات پر کچل اچھال کر اپنی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے، مگر میری بہو کے لچھن ویسے کے ویسے ہی تھے۔ ایک دن میں نے انہیں ہمت کی اور چھت پر چلی گئی۔ ابھی آخری سیڑھی پر ہی پہنچی تھی کہ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں کسی طرح سے وقت نکال کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ نہیں نہیں، آپ امی جان کی بھی فکر مت کیجیے، ان کو میں اچھے سے سنبھال لوں گی۔ اور ویسے بھی حیدر مجھ پر اندھا یقین کرتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں باتیں کر رہی ہے، مگر ایک بات کا مجھے اندازہ تھا کہ وہ کسی سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ مگر وہ شخصیت کون تھی؟ میرے بیٹے نے تو مجھے بتایا تھا کہ اس کا اس پوری دنیا میں کوئی بھی اپنا موجود نہیں ہے، وہ یتیم ہے، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ ایک خالہ تھی جس کا اس کی شادی کے 2 دن بعد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب سے وہ ہمارے گھر میں بیاہ کر آئی تھی، سب نے اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا تھا اس نے، کیونکہ اسے گھر سے فضول نکلنا پسند نہیں تھا۔ اکثر تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ حیدر جب اسے باہر کھانے کے لیے لے کر جانے کی پیشکش کرتا تھا تب بھی وہ انکار کر دیتی تھی۔ اسے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو غیر محرم کی نظر اس پر پڑ جائے، اور میں یہ سوچ کر بالکل خاموش ہو جاتی تھی کہ میری بہو کس قدر نیک ہے اور کس قدر پاک دامن ہے۔ مگر ابھی اس کی باتیں سن کر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ پتہ نہیں نادان کس سے ملنے جا رہی تھی، اور پتہ نہیں اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ یہی سوالات تھے چند جو مجھے ایک بار پھر سے پریشان کرنے لگے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ اپنے بیٹے کو اس بارے میں بتا دوں تاکہ وہ اس کا پیچھا کرے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو میں اس بار بھی غلط نکلوں۔ میں کسی کی ذات کے بارے میں بہت جلدی فیصلہ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس پر سوچ بچار کرتی تھی، اور جب تک کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہیں لگتا تھا تب تک اس کے کردار پر وار نہیں کرتی تھی۔ ہمت کر کے میں سیڑھیاں اتر کر دوبارہ سے صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ اتری تو کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ امی کہیں تو آپ کے لیے کھیر بنا دیتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ کھیر مجھے بہت پسند ہے۔ جب وہ بہت خوش ہوتی تھی تب وہ اس طرح کی پیشکش کیا کرتے تھے۔ 5 سال اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، کل مجھے اپنی ایک جاننے والی سے ملنے کے لیے جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو۔ میں نے یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اتر آئی تھی، وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ امی کل تو میرے لیے جانا بہت مشکل ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی خراب طبیعت کا بہانہ بنایا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ صرف اور صرف ڈرامے ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے کہیں اور جانا تھا۔ چلو پھر میں تمہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی، وہاں پر تمہارا چیک اپ کروائیں گے۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس کے بعد میری سہیلی کے گھر پر چلیں گے۔ دراصل اس کے گھر میں پوتا ہوا ہے، تم تو مجھے وارث دینے میں کامیاب نہ ہو سکی، چلو کسی اور کے پوتے کی خوشیاں منا لوں گی۔ میں نے اکثر اس پر طنز ہی کیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں یہ بات سن کر آنسو آ گئے۔
امی، یہ سب کچھ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، ہم تو بس دعا کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ صرف دعا سے ہی کام نہیں بنتا بیٹا، انسان کو اپنا علاج بھی کروانا پڑتا ہے۔ امی، میں نے بہت علاج کروا کر دیکھ لیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے۔ میری اور حیدر دونوں کی رپورٹ ٹھیک آئی ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں چراتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ ایک بار پھر سے مجھے آگ لگ چکی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو اٹھا کر اسے جگہ پر پھینک دوں جہاں سے وہ واپس آئی تھی۔ زندگی عذاب ہو گئی تھی میری۔ سوچا تھا بیٹے کی شادی کروں گی، گھر پوتے پوتیوں سے بھر جائے گا، گھر میں رونق لگی رہے گی اور میرا بھی دل بہلا رہے گا، مگر 5 سالوں میں صرف اور صرف ویرانیاں ہی دیکھنے کو ملی تھی۔ میں نے اٹل فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی حیدر واپس آئے گا اس سے دوسری شادی کی بات کروں گی، کیونکہ میری زندگی کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ طبیعت میری بہت زیادہ خراب سی رہنے لگی تھی۔ شام کے وقت جب میں نے اس سے بات کی تو گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا، وہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس عورت کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کروں گا؟ یہ تو اس کے ساتھ بالکل زیادتی ہوگی، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، صرف اور صرف میں ہی اس کا آخری سہارا ہوں۔ اگر میں نے بھی اسے چھوڑ دیا تو وہ بے سر و سامان رہ جائے گی۔ تمہیں کیا پتا اس کے کتنے سہارے ہیں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا تھا، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ بھی مشکوک نظر آنے لگا۔ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی مگر وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے اس کو بڑی مشکل سے ٹالا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنی جاننے والی کے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ میں اپنی بہو کے لچھن دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی محلے میں میں نے اپنی ایک بیٹی بھی بیاہی تھی۔ میں نے اس کو اپنے گھر بلایا اور اس کو اپنے اعتماد میں لے لیا۔ بیٹیاں ہمیشہ ہی اپنی ماں کی سانجھی ہوتی ہیں اور اپنی ماں کے راز رکھتی ہیں۔ مجھے بھی اپنی بیٹی پر اندھا اعتماد تھا۔ میں نے اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ تم آج میری بہو کا پیچھا کرو گی اور پتہ لگاؤ گی کہ یہ کہاں پر جا رہی ہے اور یہ کس سے مل رہی ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دن کے 12 بجے میری بہو میرے پاس آئی۔ امی، میں نے حیدر سے بات کر لی ہے، میں نے ایک ڈاکٹرنی کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے بھی جانا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ بیٹا، تم نے اپنے شوہر سے اجازت لے لی ہے تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو تم مجھ پر احسان کر رہی ہو۔ آج کل میری زبان بہت تیز ہو گئی تھی، اس بات کا اندازہ مجھے بھی ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ میں چاہتی تھی ویسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی گھر سے باہر نکل کے اس کے ساتھ ہی میں نے فون اٹھایا اور اپنی بیٹی کو کال ملا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے تھے، میری بہو لوٹ کے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بہت سارے بیگز اٹھا رکھے تھے، ان سارے بیگز میں کپڑے موجود تھے۔ اس نے 2 بیگز لا کر میرے سامنے رکھے اور وہ پرجوش انداز میں بولی، دیکھیے امی، یہ میں نے آپ کے لیے لائے ہیں، برانڈڈ جوڑے ہیں۔ وہ مجھے کپڑے نکال کر دکھانے لگی جو واقعی میں بہت خوبصورت تھے، مگر اس کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ حیدر ان دنوں باہر جانے کے لیے پیسوں کو جوڑ رہا تھا۔ وہ اس طرح کی فضول خرچیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے یہی بات اس سے کی تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر نظریں جھکاتے ہوئے بولی، امی جان،
یہ سارے پیسے تو میں نے خود جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے حیدر سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی۔ مجھے ابھی بھی اس پر شک تھا، کیونکہ حیدر اسے ایک محدود رقم دیتا تھا جو اکثر گھر کے اخراجات میں ہی نکل جاتی تھی۔ میں نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ میں بس اپنی بیٹی کے فون کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اصل خبر مجھے وہی دے گی۔ شام ہو چکی تھی، ابھی تک میری بیٹی کی طرف سے مجھے کوئی کال وصول نہیں ہوئی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ میں بھاگی بھاگی ہسپتال کی طرف گئی، جہاں پر میری بیٹی اس وقت پٹیوں میں لپٹی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سب لوگوں کو ایک بار پھر کمرے سے باہر کی طرف بھیج دیا تھا۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اپنی بیٹی کو اس منحوس عورت کے پیچھے بھیجنے کی۔ پتہ نہیں اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ حیدر اور کلثوم بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے، مگر میں نے اپنی بہو سے بات کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کیا۔ 3 دن کے وقت اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے سب سے پہلے میرا نام پکارا۔ اماں پر کسی آدمی سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی اور ایک گاڑی نے آ کر مجھے ٹکر دے ماری۔ میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا اور میں تو وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے وینٹیلیٹر کے اوپر پایا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر سے تکلیف میں آ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے اپنی بہو پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل پا رہا تھا کہ میں اس کی جان اپنے ان ہاتھوں سے لے لوں۔ جس عورت پر میں نے اندھا اعتماد کیا تھا اور جس عورت کی پاک دامنی کی باتیں میں نے اپنے پورے محلے والوں کے سامنے کی تھیں، وہ عورت اس قدر ذلیل نکلے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر ہم حیدر کو اس کی حقیقت بتا سکتے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، میرے بیٹے کو دوبارہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مجھ سے اجازت مانگی اور اس کے ساتھ ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ صبح سویرے ہی لوٹ آئے گا۔ میں نے بھی اسے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ میرا تو دل بھی گھبرا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے باہر جانے کے بارے میں سوچا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کمرے سے باہر کی طرف نکل گئی۔ ابھی میں لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ اپنی بہو کے کمرے سے مجھے مردانہ آوازیں آنے لگیں۔ میں یہی سمجھی تھی کہ شاید میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ اپنے دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے میں وضو بنانے لگی اور پھر وہی لاؤنج میں بیٹھ کر نماز بھی پڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے سلام پھیرا، کوئی انتہائی تیز رفتاری سے میرے پہلو سے نکل کر باہر گیا تھا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو مجھے وہ برقع نظر آیا جو میری بہو پہنتی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میرے بیٹے اور بہو کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اسی لیے وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی، مگر گلی خالی تھی، دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز بھی سنائی دی، جو کہ یقیناً پچھلی گلی میں کھڑی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر میری بہو رات کے اس پہر کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔
میں دوبارہ سے بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی تاکہ میں اس سے اس بارے میں پوچھ گچھ کر سکوں، مگر دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ میری بہو واش روم میں تھی اور وہ نہا رہی تھی۔ رات کے اس پہر اس کا نہانے سے کیا کام؟ اور پھر اس کمرے سے آنے والی مردانہ آوازیں، اس کے ساتھ کسی کا آدھی رات گھر سے باہر نکلنا۔ مجھے یاد تھا کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے دروازہ خود ٹھیک طرح سے بند کیا تھا اور اس بات کی یقین دہانی بھی کی تھی کہ وہ اچھی طرح سے لاک ہے۔ پھر کس نے دروازہ کھولا؟ میری بہو کیا کرتی پھر رہی ہے؟ تو کیا اس کی پاک دامنی بھی صرف ایک ڈرامہ تھی؟ میں وہیں بیڈ پر بیٹھی اور اپنی بہو کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ چلو اپنی بہو کی شکل دیکھنے کو مل جائے گی، مگر جب وہ نہا کر باہر نکلی تب بھی اس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ مجھے اس پر نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ آخر اپنے کمرے میں کون پردہ کرتا ہے؟ میں تو یہی سوچ کر رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ حیدر کہاں پر ہے؟ امی جان، وہ تو ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو بتایا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر پہلے اس گھر سے باہر کون نکلا؟ میں نے اس سے اگلا سوال کیا۔ امی جان، میں نہیں جانتی ہوں کہ آپ کس کے بارے میں مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی اور کمرے کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا جو عکس میرے ذہن میں بنا ہوا ہے، کوشش کرنا کہ وہ نہ ٹوٹے، کیونکہ جس دن مجھ پر تمہاری حقیقت آشکار ہو گئی اس دن تمہیں اس گھر سے نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گی۔ کیونکہ جب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کا فیصلہ کیا تھا تو پہلی شرط یہی رکھی تھی، لڑکی نیک ہونی چاہیے۔ وہ فوراً سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی اور اونچی اونچی آواز میں مجھ سے سوالات کرتے ہوئے کہنے لگی، امی تو مجھے بتائیے کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے جو آپ کو میری پاک دامنی پر شک ہو رہا ہے؟ وہ تو میرے سامنے ڈرامے بازی پر اتر آئی تھی۔ اس کے آنسو بھی مجھے اس کی طرف فریب لگ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں سمجھانا میرا کام تھا، اس کے بعد مجھے امید ہے کہ تم باز آ جاؤ گی۔ میں یوں ایک دم سے اس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج بھی جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ صرف اور صرف ایک جھلک تھی، اور وہ جو کوئی بھی تھا برقعے میں موجود تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عورت ہو، مگر ایک عورت کا رات کے پہر میری بہو کے کمرے میں کیا کام؟ اور ایک عورت کی آواز کیسے مردوں جیسی ہو سکتی ہے؟ دماغ ایک بار پھر سے گھومنے لگا۔ اگلے دن میری بہو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسے بار بار ابکائیاں ہو رہی تھی، جبکہ میرا دل ایک انجانی خوشی سے بھر گیا تھا۔ میں شدت سے دعا کر رہی تھی کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ حقیقت ہو۔ میرا بیٹا بھی پلٹ کے گھر واپس آ چکا تھا۔ وہ اسے لے کر ہسپتال گیا۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو انہوں نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنا دی۔ میری بہو امید سے تھی۔ یہ بات سن کر میرے تو پاؤں زمین پر بھی نہیں ٹک پا رہے تھے۔ بار بار اپنی بہو کی بلائیں اتار رہی تھی۔ میں یہ بات بھی بھول چکی تھی کہ اس کی حرکتیں اب سے مشکوک ہو گئی ہیں۔ اس وقت مجھے صرف یہ یاد تھا کہ میری بہو مجھے پوتا دینے والی ہے، وہ میرے بیٹے کو وارث دینے والی ہے، اور وہ ہماری نسل کو آگے کی طرف بڑھانے والی ہے۔ امی، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ اب تو آپ کو میری بیوی سے کوئی شکایت تو نہیں؟ حیدر نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ میں نے اس سے بے ساختہ سوال کیا، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میری بہو اس وقت کہاں پر ہے؟
امی یہی کہیں ہوگی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ کمرے میں لیٹی آرام کر رہی ہے۔ اپنی بیوی پر نظر رکھا کرو، یوں اتنی آزادی دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کہہ دیا تو وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے امی؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر جس طرح کے تمہاری بیوی کے لچھن ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کے رشتے میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑنے والی ہے۔ اپنی بیوی کو بولو کہ باز آ جائے، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھوں سے نکل جائے اور اس کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ امی، آپ اس طرح سے پہیلیاں نہ بجھوائیں، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ مجھے صاف صاف بتائیے کہ ہوا کیا ہے۔ بھائی کیا فائدہ تمہیں بتانے کا؟ تمہیں تو اپنی بیوی ہی سچی لگتی ہے۔ اپنی ماں کی تم نے مانی کہاں ہے جو اب تم اپنی ماں پر یقین کرو گے؟ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ یہ بات آپ جانتی ہیں کہ میں آپ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کبھی بھی میری بیوی پر الزام نہیں لگائیں گی، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب تک مجھے ثبوت نہیں ملتا ہے تب تک میں تم سے دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر میں پھر سے تسبیح کے دانے گرانے لگی اور میں پھر سے دوبارہ سے اپنے رب کا ذکر اذکار کرنے لگی۔ میرا بیٹا یہ بات سن کر بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اس کی پریشانی اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ میں بھی اپنا کام کسی حد تک کر چکی تھی۔ اس دن مجھے اپنے بیٹے کے کمرے سے شور شرابے کی آوازیں آتی رہیں۔ ان دونوں کے درمیان بہت زبردست سی لڑائی ہو رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں افسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں لڑیں جھگڑیں، میں چاہتی تھی کہ بس میری بہو باز آ جائے۔ وہ جس راستے پر چل نکلی ہے وہ اس راستے سے ہٹ جائے، کیونکہ وہ راستہ تباہی کے دہانے پر لے کر جانے والا تھا۔ اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ جب ایک بار کسی کو اس گناہ کی لت لگ جائے تو پیچھے چھڑوانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا۔ میں صحن میں جائے نماز بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی بہو اور آنے والی نسل کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے برقع پہنے کوئی وجود گھر کے اندر داخل ہوا، اور پھر وہ وجود خاموشی کے ساتھ میری بہو کے کمرے میں چلا گیا۔ پہلے تو رات کے وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مگر اب تو دن دہاڑے مجھے ہول اٹھنے لگے تھے کہ اگر محلے والے کسی اجنبی کو ہمارے گھر میں داخل ہوتا دیکھ لیتے تو مجھ سے 100 طرح کے سوالات کرتے۔ میری محلے میں ساری عورتوں سے ہی بات چیت تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی بہو کے کمرے میں گئی اور کان لگا لیے۔ اندر کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی، اور پھر میری بہو کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور بہت تکلیف میں معلوم ہو رہی تھی۔ میں سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ان لوگوں میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، جب مجھے مردانہ سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ آواز حیدر کی نہیں تھی، کیونکہ اپنے بیٹے کی آواز کو تو میں لاکھوں میں پہچانتی تھی۔ اب مجھے اپنی بہو پر پکا شک ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کس طرح کی عورت تھی، نہ جانے اس کا کیسا ماضی تھا جو وہ خود کو سب سے چھپاتی پھرتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر اب مردوں کو اپنے گھر کے اندر بلانا، پہلی رات کے وقت اور اب دن دوپہر کے وقت، یہ نیک اور اچھی عورتوں کے لچھن تو نہیں تھے۔ اب تو مجھے اس عورت پر یہ بھی شک ہونے لگا تھا کہ وہ پہلے بھی یہ سب کچھ کرتی رہی ہے، صرف مجھے ہی
اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور اپنے بیٹے کو کال ملا دی۔ میں نے اسے کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت گھر پہنچو، کیونکہ تمہاری بیوی اپنے کمرے میں نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور مرد بھی موجود ہے۔ اسے ساری بات بتانے کے بعد میں خود صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹے کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور وہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ امی آپ کو کوئی شک ہوا ہوگا، وہ موبائل پر کوئی چیز دیکھ رہی ہوگی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی بات مان لیتے یا اس کی طرح خود کو جھوٹیاں تسلی دیتی۔ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے ہر طرح کے لوگوں سے سامنا کیا تھا، اب تو مجھے لوگوں کی فطرت کا بھی اندازہ ہو چکا تھا۔ اچانک ہی بہو کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ وجود تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اب کیا فائدہ تھا اس کا؟ وہ تو وہاں سے جا چکا تھا اور ثبوت کے بغیر میرا بیٹا مجھ پر یقین نہ کرتا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو سیدھا میرے پاس چلا آیا۔ میری بہو اس وقت کچن میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر کچن پر ڈالی اور پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اماں جان کہاں پر ہے وہ جس کی آپ بات کر رہی تھی؟ میں نے اس سے غصے سے کہا، مجھ سے نہیں بلکہ اپنی بیوی سے پوچھو۔ امی بغیر ثبوت کے میں اس سے کیسے سوال کر سکتا ہوں؟ تمہیں اپنی ماں پر یقین کرنا چاہیے۔ میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، امی آپ پر یقین کرتا ہوں لیکن اس پر بغیر ثبوت کے کوئی الزام نہیں لگا سکتا ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال گزارے ہیں، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ کوئی بھی ایسا کام کاج نہیں کر سکتی ہے جس سے میری عزت کو کوئی ٹھیس پہنچے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا اور مجھے اس کا یہی یقین مار رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر تو مان تھا مگر اسے اپنی ماں کی باتیں جھوٹی لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور خود دوبارہ سے تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ میں اپنے رب سے شدت کے ساتھ دعا کر رہی تھی کہ اس عورت کا پول کھل جائے۔ اور پھر اس شام وہ ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں آیا تھا۔ ایک دن میں 2 بار ایک غیر مرد کا میرے گھر میں چکر لگانا میرا سر بری طرح سے گھومنے لگا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی عزت کو بچاتے ہوئے گزار دی تھی، کبھی بھی کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ میری اولاد نیک ہو اور میری اولاد کی زندگی میں آنے والی اور عورتیں بھی نیک ہوں۔ مگر کلثوم نامی وہ لڑکی میری زندگی میں ایک آزمائش بن کر آ گئی تھی۔ جیسے ہی میرا بیٹا واپس آیا میں نے اسے کہا، اب اپنی بیوی سے سوال کرو، تھوڑی دیر پہلے یہاں سے کون نکلا ہے؟ امی، میں نے کسی کو برقعے سے یہاں سے نکلتے ہوئے تو خود بھی دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر یہ بات سن کر بل پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تو پھر جا کر تم اپنی بیگم صاحبہ سے سوال کرو۔ اس نے فوراً ہی جا کر اپنی بیوی کو وہاں پر طلب کیا اور اس سے سوال کیا۔ اس کے بعد ماننے کی بجائے وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کروں گی؟ امی کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ فوراً سے قسمیں وعدے کرنے پر اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے تو تم یہاں سے جاؤ۔ میں نے اپنی بہو کو وہاں سے بھیج دیا تو میرا بیٹا میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بہو کی حرکتیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس طرح سے نہیں مانے گی۔ میں نے اسے کہا کہ ہمیں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا۔ تمہیں اب اپنی بیوی پر نظر بھی رکھنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اب دیکھوں گی کہ وہ کیسے
ہماری ناک کے نیچے کوئی گناہ کرتی ہے۔ مجھے رات کے وقت اکثر نیند نہیں آتی تھی اور میں تہجد پڑھتی تھی۔ اس دن حیدر بھی گھر پر ہی موجود تھا جب مجھے اپنی بہو کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں اپنے موبائل فون کو بھی اٹھا رکھا تھا۔ اس وقت میں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سے میں دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا رخ ایک بار پھر سے چھت کی طرف تھا اور وہ موبائل پر تیزی سے کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ میرے پاس یہ اچھا وقت تھا۔ میں جلدی سے اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی اور اسے اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اماں کیا ہوا ہے؟ آدھی رات کے وقت کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ جا کر اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑو جو اس وقت چھت پر کھڑی ہو کر کسی سے فون پر باتیں کر رہی ہے۔ اس نے دیکھا کب وہ کمرے میں کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے کہا اس بار بھی تم نے دیر کر دی تو موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ فوراً سے بیڈ سے چھلانگ مار کر اترا اور چھت کی طرف چل دیا۔ میں آرام سے سکون سے نیچے کھڑی تھی اور اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اوپر سے چھوڑ چھوڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان دونوں کے درمیان بہت زبردست سا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں تو گھبرا گئی کیونکہ ان کی آوازیں سن کر کئی محلے والوں کے گھروں کی لائٹس بھی جل گئی تھی اور سب لوگ ہی حیرت سے ہمارے گھر کی طرف دیکھے چلے جا رہے تھے۔ شاید ہمارے گھر میں پہلی بار ہی میری بہو اور بیٹے کی شادی کے بعد کوئی جھگڑا ہوا تھا، وہ بھی آدھی رات کے وقت، اور ان دونوں کا چھت پر موجود ہونا مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ لیکن اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میرا بیٹا غصے سے نیچے اترا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بہو اتری تو اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر رکی۔ امی جان، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی، بھائی یہ ٹھیک ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک تو غلطی بھی اپنی ہے اور دوسرا الزام بھی مجھ پر ہی لگ رہا ہے۔ خیر میرا کام تھا اپنے بیٹے کو سب کچھ سچ سچ بتانا۔ میں تو اپنا کام بس کر چکی تھی۔ اب میرے دل کو یہ کام کر کے ٹھنڈک پہنچ گئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ باز آ جائے گی۔ اب وہ اس کو اپنے گھر پر نہیں بلاتی تھی مگر سارا دن فون پر رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ اکثر تو میں نے اسے دھاڑیں مار کر بھی روتے ہوئے دیکھا تھا، یوں جیسے اسے کوئی بہت بڑی تکلیف پہنچی ہو۔ اس حال میں دیکھ کر دکھ تو مجھے بھی ہوتا تھا مگر میں جانتی تھی کہ وہ غلط کام کر رہی ہے اور غلط کام میں اس کا ساتھ میں نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے ڈیلیوری کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ مجھے اس چیز کی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے بیٹے کی صحت پر کوئی برا اثر پڑے۔ مجھے اس سے بھی زیادہ اپنے پوتے کی پرواہ تھی اور میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ بیٹے کو جنم دے گی میں اپنے بیٹے سے کہہ کر اسے طلاق دلوا دوں گی تاکہ وہ گندا خون ہمارے خاندان میں سے نکل جائے۔ میرا بیٹا اب اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اب اس سے اپنا کوئی کام کاج کرواتا تھا۔ اسے جو بھی کام ہوتا وہ میرے پاس آتا اور مجھے کہہ دیتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات ان دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے بھی مجھے ٹال دیا اور کہا، اماں اس بارے میں نہ ہی بات کرو تو اچھا ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ میں نے اسے کہا،
تو تم اپنی بیوی کے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ وہ چپ کر گیا۔ امی کیا فیصلہ کر سکتا ہوں، خود ہی سوچو۔ ایک بے بس لڑکی ہے، میرے علاوہ اس کا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ یہاں سے وہ کہاں جائے گی؟ آپ بھی اسے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے اپنی نگاہیں چرائیں۔ مجھے اپنے بیٹے پر حیرت ہو رہی تھی۔ شاید وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو اپنے گھر پر جگہ دے رہا تھا۔ اس دوران میری بیٹی کی طبیعت بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بھی ساری کی ساری صورتحال بتا دی۔ وہ اگلے ہی دن میرے گھر آئی اور اس نے سارا کا سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ کیا ضرورت ہے اس بد کردار عورت کو اس گھر میں رکھنے کی؟ اس کی وجہ سے میرا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کون سا عاشق تھا جس سے اس نے مجھے ٹکر مروائی۔ اسے اپنے دکھ یاد آ گئے تھے۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، مگر وہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی، اور یہ ساری باتیں میری بہو بھی سن رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا کیا ہو۔ اماں میری مانو تو اس کا چہرہ دیکھ لو۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی مشہور عورت ہے جو کہ برے کاموں کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہے، اسی وجہ سے خود کو چھپاتی بھی رہی ہے۔ میرا بیچارہ بھائی پتہ نہیں کیسے اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ میں نے اسے کہا توبہ کرو، یوں کسی پر سر عام الزام نہیں لگاتے ہیں۔ ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اب حیدر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اس سے معافی مانگ چکی ہے۔ اگر وہ دونوں صلح کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے والے؟ میں بھی ایک نرم دل رکھنے والی عورت تھی۔ میں بے شک اس پر غصہ کرتی تھی، اور کبھی کبھار میرے دل میں اس کے لیے نفرت سی بھی بھر جاتی تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی میں اس کی فکر کرتی تھی، اور اب تو وہ مجھے وارث بھی دینے والی تھی۔ میں ضرور اس کی طلاق کروا دیتی اگر میرا بیٹا اس پر راضی ہوتا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اماں مجھے ہسپتال لے کر چلو، وقت آ گیا ہے، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس دن بہت تیز بارش ہونے لگی تھی۔ میرا بیٹا بھی گھر پر موجود نہیں تھا، گاڑی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ محلے میں ایک دائی موجود تھی۔ میں نے اس کو گھر پر بلا لیا۔ اس دن میں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اپنی بہو کا چہرہ دیکھ کر رہوں گی۔ میں نے دائی کو پیسے دیے اور اسے کہا، جیسے ہی وہ بچہ پیدا کر لے تم مجھے اس کے کمرے میں بلا لینا، اور اسے برقع پہننے کی فرصت بھی نہ دینا۔ میں اپنی بہو کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی، مگر پھر پیسے لیتے ہوئے وہ میری بات کو مان گئی۔ اندر سے جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز، میری نرس نے مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، اور جب میں نے بیڈ پر بیٹھی ہوئی اس شخصیت کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں آج سے 30 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ میرا نام کومل ہے۔ بہت کم عمری میں ہی میری منگنی ہو گئی تھی، اور میرا رشتہ بھی ایک بہت امیر گھرانے میں ہوا تھا۔ سب لوگ ہی میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ خاندان کی ہر لڑکی کی زبان پر صرف اور صرف میرے شوہر کا نام تھا، کیونکہ نہ صرف وہ خوبصورت تھا بلکہ بے حد پیسے والا بھی تھا۔ ایک بڑا سا بنگلہ، اور اس میں کھڑی 3-4 گاڑیاں کسی کو بھی اپنی طرف مروب کر سکتی تھی۔ میں اس رشتے پر بہت خوش تھی۔ مجھے اس انسان سے محبت سی ہونے لگی تھی۔ ہم روز رات کے وقت ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال احوال بیان کرتے تھے۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان گئی تھی۔ مجھے اب اس کی عادت سی ہونے لگی تھی، اور مجھے اس سے بے تحاشا محبت بھی ہو گئی تھی۔
وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا کہ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ اب تو نام مجھے اس کی فونز کال آتی تھی اور نہ ہی وہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میرے گھر آتا تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ میری بہن اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہے۔ اکثر ہی وہ اس سے فون پر باتیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اور میں اس سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جو وہ مجھے کال نہیں کرتا۔ میں نے اسے اپنا قصور بھی پوچھا مگر اس نے میری بات ٹال دی، اور وہ دن مجھ پر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری رخصتی کا وقت آ چکا تھا اور میں اپنے کمرے میں تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب بھی باہر نکاح کی تیاری مکمل کر چکے تھے جب امی روتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے ایک کاغذ میرے حوالے کیا جس پر لکھی ہوئی ایک تحریر کو پڑھ کر مجھے لگا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہے۔ میری بہن اس کے ساتھ بھاگ چکی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بغیر کبھی بھی اس کا نکاح دلاور سے نہیں ہو پائے گا، اور اس دن میری بارات نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے خوابوں کا جنازہ بھی اٹھ گیا۔ مجھے اسی دن سے اپنی بہن سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ ہمارے خاندان سے کٹ کر رہ گئی۔ آج جب میں نے کلثوم کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ میری بہن سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ہو بہو اس جیسی تھی۔ میں خاموشی سے باہر نکل گئی۔ میرا بیٹا بھی واپس آ چکا تھا۔ میری بہو نے ایک پوتے کو جنم دیا تھا۔ میں نے اسے خاموشی سے بازو میں اٹھایا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ میں نے ابھی تک اپنی بہو سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور مجھ سے معافیاں بھی مانگنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ اس گھر میں آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا باپ تھا، جو چھپ کر اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آتا تھا یا اس کو اپنے پاس ملنے کے لیے بلاتا تھا۔ وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود کو چھپاتا پھرتا تھا۔ میں نے اپنی بہو کو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری بہو نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ امی ساری زندگی آپ کو یاد کرتی رہی تھی۔ امی نے ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں کاٹا تھا۔ ہر وقت ہی انہیں یہی پچھتاوا ہوتا رہتا تھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ابا بھی امی کو یہی تانے دیتے رہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے میں نے اتنی اچھی اور نیک عورت کو کھو دیا۔ ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہیں۔ 10 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہارے خاندان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ اب تم کبھی بھی اپنے باپ کو اس گھر میں نہیں بلاؤ گی۔ اگر تم چاہو تو خود ان سے 100 بار ملنے کے لیے جاؤ، مگر میں اس انسان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس کو دیکھوں گی تو ماضی کی تلخ یادیں دوبارہ سے میرے سامنے آ جائیں گی۔ اس نے خوشی سے مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ امی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شک کے سارے پردے ہٹ چکے تھے۔